اچھا، کبالا جادو ہی کالا جادو تھا؟ نہ، کبالا یہ اسرائیلی جادو ہے. اس میں کیا فرق ہے؟ ہاں، بنی اسرائیل، اسرائیلی سے مراد موجودہ اسرائیل نہیں، ٹھیک. بنی اسرائیل. بنی اسرائیل جب اللہ کی محبت سے اور نبی علیہ السلام کی نبوت سے ہٹ گئے ہوں. تو پھر نبوت سے ہٹنے کے بعد پھر سامری جیسے لوگ آئے. ہوں. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں سامری تھا، ہوں. سامری جادوگر تھا. اور سامری جب جادوگر آئے تو اس نے اپنے جادو کیے، اور ہر دور میں جادوگر آتے رہے. روایات میں 2-3 الفاظ ہیں. جی. کبالا ایک فرد کا نام ہے، ٹھیک ہے. بعض کہتے ہیں کبالا ایک عمل کا نام ہے، ٹھیک ہے. بعض کہتے ہیں کبالا ایک جگہ کا نام ہے. صحیح. جو بھی ہے، جادو کی ایک قسم ہے. صحیح. جادو کی ایک قسم ہے، اور ہر جادو کے اندر خیر بھی اللہ نے رکھ دی، شر بھی. جیسے ہاروت اور ماروت کو اللہ نے کہا جاؤ فرشتو جاؤ اور ان کو سکھاؤ جادو، جاؤ سکھاؤ خود، اور ساتھ یہ بھی کہہ دو دیکھو یہ شر کے لیے ہے، اس کو خیر کے لیے استعمال کرنا اور شر پہ استعمال نہ کرنا. وہ آزمائش تھی اللہ کی طرف سے کہ دیکھیں یہ آپ خیر پہ چلتے ہیں یا شر پہ چلتے ہیں. صحیح. جنات اور موکلات میں کیا فرق ہے؟ آپ حضرت جی بتائیے گا. یہ بھی ایک ہی چیز ہے. دونوں ایک ہی چیز؟ ایک ہی چیز. جنات، موکلات، آیات کے غلام، یہ بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. آیات کے غلام. ہاں، یہ فلاں آیت کا غلام ہے، فلاں اسماء حسنہ کا غلام ہے، فلاں چیز کا غلام ہے، تو یہ ایک ہی لفظ ہے. صحیح. جنات مطلب کس رنگ اور کس جانور سے ڈرتے ہیں؟ اونٹ سے، اونٹ کی ہڈی سے بہت ڈرتے ہیں. اور اونٹ کی ہڈی، اگر کوئی کہتا ہے کہ ہڈی کا جادو کے ساتھ کیا تعلق ہے، تو میں کہوں گا کہ ناواقفیت کی بنیاد پہ ایسا کہہ رہے ہیں. اکثر میں نے دیکھا ہے کہ بڑی عید پہ جب ذبح ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ ہڈی لے جاتے ہیں گھر والے، اور اسے پتہ نہیں جو بھی کہیں نہ کہیں چھپا لیتے ہیں، رکھ لیتے ہیں کہ کہیں جادو نہ ہو جائے. اونٹ کی ہڈی اس میں اس کے پیچھے کیا سٹوری کیا ہے، ہسٹری کیا ہے اس کی؟ ہماری جو روحانیت کی مستند کتابیں ہیں ان پہ اونٹ کی ہڈی کا تذکرہ ہے کہ جہاں اونٹ کی ہڈی ہوگی وہاں دیمک نہیں ہوگی، جہاں اونٹ کی ہڈی ہوگی وہاں جادو نہیں ہوگا، جہاں اونٹ کی ہڈی ہوگی نظر بد کا وار نہیں ہوگا، جہاں اونٹ کی ہڈی ہوگی وہاں کوئی کالی چیزوں کا وار نہیں ہوگا. اونٹ کی ہڈی کا بہت زیادہ تعلق ہے. ٹھیک ہے. اونٹ کی ہڈی، اور یہ ہماری مستند کتابوں میں اس کے حوالے موجود ہیں. اور رنگ جس سے ڈرتے ہیں جنات؟ رنگ سفید. اچھا. اور اس کے بعد نیلا. یہ 2 رنگوں سے ڈرتے ہیں. سفید رنگ جو ہے وہ سفید رنگ، پھر نیلا رنگ جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری عملیات کی کتابوں میں نیلے دھاگے پہ عمل کرایا جاتا ہے، نیلے کپڑے پہ عمل کرایا جاتا ہے، اور نیلا کپڑا ہوتا ہے اور نیلا سفید کپڑا ہوتا ہے. جیسے احرام سفید ہے، کفن سفید ہے. جی. تو سفید کے ساتھ بہت نسبت ہے روحانیت کی. صحیح. اور یہ جہاں روحانیت کی نسبت ہوتی ہے وہاں شیطانیت کا توڑ ہے. روحانیت شیطانیت کا توڑ ہے. صحیح ہو گیا. اچھا حضرت جی، اکثر ہمیں دیکھنے میں ملتا ہے اور سننے میں ملتا ہے کہ درختوں کے نیچے آپ واش روم وغیرہ جو لوگ یوز کر لیتے ہیں، مجبوراً کریں یا جس طرح بھی، ان پہ چڑیلیں آ جاتی ہیں، ان کے اوپر سایہ آ جاتا ہے. کیا اس میں بھی حقیقت ہے یا صرف یہ قیاس آئی ہیں؟ 100% سچ. میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، درختوں کے سائے میں، بہتے پانی میں، کھڑے پانی میں، راستوں میں حاجت نہ کرو، اور بلوں میں حاجت نہ کرو، جانوروں کے بلوں میں. عرب کی ایک بہت بڑی ہستی تھی، انہوں نے غلطی سے بل میں پیشاب کر دیا اور وہ فوت ہو گئے، اور آواز آئی جنات نے کہ ہم نے انہیں قتل کیا. اللہ ہو. حقیقت ہے اور سچی. ایک واقعہ سنو درخت کے نیچے کا. جی. ایک بڑے اللہ والے تھے کہ وہ سفر کر رہے تھے، رات کا وقت ہوا تو انہوں نے جو ہے انتخاب کیا کہ یہ گھنا درخت ہے، میں اس کے نیچے سے سو جاؤں رات کو. ٹھیک ہے. تو رات کے پہر میں ان کی آنکھیں تو نہ کھولیں، کانوں سے سن رہے ہیں ایک جن دوسرے سے کہہ رہا ہے اس بندے کو چھیڑے، پریشان کرے، چیخے گا، چلائے گا، مزہ آئے گا. اچھا.
وہ شریر تھا. دوسرا جو شریف تھا ہاں کیوں چھیڑتا ہے, ہاں مسافر پردیسی ہے, ہاں اس کو سونے دے. کہ نہیں میں تو چھیڑتا ہوں. اب یہ سن رہے تھے تو انہوں نے وہیں سوتے سوتے شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولی العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. یہ آخر تک صحیح زیر زبر اگر میری کمزور ہو تو اس کو ٹھیک کر لیں. ٹھیک ہے. یہ آیت پڑھ لی بس. دوسرا جن کہنے لگا شریف اب تیری اور میری ذمہ داری لگ گئی ہے صبح تک اس کی حفاظت کرے. تجھے اللہ کہا تھا نہ چھیڑ, کہا تھا نہ چھیڑنا چھیڑ نہیں. کر, یہ اللہ کا دوست ہے, اس نے اب جو آیت پڑھی ہے میری اور تیری ڈیوٹی لگ گئی. ہاں صبح تک اس کی حفاظت کرے. اچھا اس آیت کا ایک فائدہ بتاؤں. جی دلہن کو جب رخصت کریں تو 101 بار یہ آیت پڑھ لیں. بیٹی کو, بہن کو جب رخصت کریں تو آیت پڑھ کے 101 بار اس پہ پھونک مار دیں اور اس کے سر پہ, چہرے پہ ہلکا چھینٹا مار دیں. یقین جانیے جھگڑے, طلاقیں, ناچاکیاں, برے نصیب, بدبختی, بے روزگاری, گھریلو تنگیاں, تلخیاں جو اس وقت معاشرے میں ایک رواج کا حصہ بن گئی ہیں, بالکل انشاءاللہ نہیں ہوگی. کیا بات ہے.